جب آپ بائبل میں تاریخی پہلی شادی کے متعلق پڑھتے ہیں اور یہ ہمارے ملک کے اصول و قوانین میں پائی جاتی ہے، سیکشن پیدائش سب سیکشن 2 آرٹیکل 24۔ اب آپ ذرا آگے سنیے۔ سب سے پہلے خدا نے آدم کو بنایا اور اس کے بعد اس کو باغ عدن میں رکھا، اور یہ اہم بات ہے کہ عدن کا مطلب ہے جگہ، یا اس کا مطلب راحت بخش جگہ، اور اس کا مطلب ہے کھلا دروازہ۔ لفظ عدن ایک پیچیدہ لفظ ہے، عدن کا مکمل مطلب یہ بنتا ہے ایک زمینی جگہ پر کچھ دیر کے لیے خدا نے آسمان کے دروازہ کو کھولا اور وہیں پر خدا نے آدم کو رکھا، یعنی اپنی حضوری میں۔ عدن میں رکھا یعنی خدا نے اپنی حضوری میں رکھا۔ تو جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کو اپنی حضوری میں رکھا، پس خدا نے سب سے پہلی چیز جو آدم کو دی وہ تھی خدا کی حضوری یعنی عدن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی چیز جس کی آدم کو ضرورت ہے وہ عورت نہیں ہے۔ ایک مرد کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے خدا کی حضوری۔ اور یاد رہے کہ حوا آدم کو ملی تھی خدا کی حضوری میں، کہیں اور نہیں، خدا کی حضوری میں۔ کچھ عورتوں سے میں حیران ہوتا ہوں، وہ خدا کی حضوری سے باہر جا کر کسی مرد سے ملتی ہیں اور اسے خدا کی حضوری میں لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ او میں اسے لا سکتی ہوں، میں ایسا کر سکتی ہوں۔ حوا آدم کو ملی تھی عدن میں، خدا کی حضوری میں۔ خدا نے آدم کو اپنی حضوری میں رکھنے کے بعد آدم سے کہا، پیدائش 2:15 میں خدا نے آدم سے کہا کام کر۔ کیا میں یہ بات دوبارہ کہوں؟ کام کرو۔ خدا نے آدم کو عورت سے پہلے کام دیا، کام کرنے کو کہا۔ سبھی کہیں عورت سے پہلے کام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ اسے عورت ملے۔ خدا کی ترجیح تھی پہلے کام۔ تیسری بات جو خدا نے آدم سے کہی تھی پیدائش 2 باب اور اس کی 15 آیت میں، خدا نے کہا باغ عدن کی باغبانی اور نگہبانی کر۔ باغبانی کا مطلب ہے کہ آپ کے آس پاس کی چیزوں میں سے کچھ بہترین نکالنا، یعنی اپنے آس پاس کی چیزوں کو خوبصورت بنانا، پھلدار بنانا۔ اور خدا نے یہ صرف آدم ہی سے کہا تھا، اسی لیے آج تک کسی مرد کو ایسی عورت نہیں ملی جو بالکل کامل ہو۔ خدا نے آدم کو تخلیق کیا تاکہ آدم جو بھی چاہتا ہے وہ خود ہی تخلیق کرے۔ پیارے بھائی، آپ جو بغیر خامیوں والی عورت ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ کو جو غیر مکمل مواد ملا ہے پھر اسے اس طرح کی عورت بنائیں جیسی آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اب اگر آپ کی شادی کو 20 سال گزر چکے ہیں اور اپنی بیوی کو ویسا نہیں بنایا جیسا آپ چاہتے ہیں تو یہ تہاڈی غلطی ہے۔ یسوع مسیح ایک حقیقی مرد ہے، جی ہاں بالکل حقیقی مرد ہے۔ یسوع مسیح کی بھی ایک بیوی ہے جو کہ خوبصورت عورت ہے جس کا نام ہے کلیسیا۔ اب دیکھیں یسوع کیا کہتا ہے۔ یسوع نے کہا شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے میں نے اپنی بیوی سے محبت رکھی، اور وہ بتاتا ہے کہ کیسے۔ تم اسے صاف کرو کلام سے، پھر اس پر موجود ہر داغ، ہر دھبا، ہر نشان مٹا دو اور پھر اسے اپنے سامنے پیش کرو۔ تو ہر بیوی کو اپنے شوہر سے کہنا چاہیے مجھے اور بہتر بناؤ، مجھے اور بہتر بناؤ، مجھے اور بہتر بناؤ۔ اگر آپ کی بیوی کا وزن زیادہ ہے یا موٹی ہے اور آپ کو اس کا زیادہ وزن پسند نہیں تو اس پر تنقید مت کریں۔ صبح 6 بجے اٹھیں اور اسے کہیں چلو بیبی ہم جوگنگ پر چلتے ہیں، بہتر بنائیں اسے اور زیادہ بہتر۔ اگر آپ کو اپنی بیوی کے کپڑے پسند نہیں ہیں تو اسے ایک اچھی سی شاپ سے کپڑے خرید کر دیں اور اس کے لیے قیمت ادا کریں۔ اسی طرح اسے بہتر بنائیں۔ بیویوں کو یہ کہنا چاہیے مجھے بہتر بناؤ، مجھے اور خوبصورت بناؤ۔ اگر وہ اچھی انگلش نہیں بول سکتی تو اسے اسکول بھیجیں اور اس کی فیس ادا کریں یا پھر ہوم ٹیوشن کا انتظام کریں۔ چوتھی چیز جو خدا نے آدم سے کہی تھی، خدا نے کہا باغ کی نگہبانی کر۔ اس کا مطلب جو کچھ بھی آدم کو دیا گیا ہے آدم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آدم اس کا محافظ ہے۔ تبھی تو مرد جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی مرد کو زیادہ مضبوط مسلز دیے گئے ہیں۔ یہ ڈولے شولے عورت کو مارنے کے لیے نہیں جناب، اس کی حفاظت کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ پانچویں اور آخری چیز جو خدا نے آدم کو دی تھی وہ تھا خدا کا کلام۔ خدا نے کہا آدم نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہیں کھانا۔ خدا نے عورت کو اس درخت کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مرد کو خدا کا کلام دیا گیا تھا، اور یہ آدم کا مرد کا کام تھا کہ اپنی بیوی کو خدا کا کلام سکھائے۔
اس بیان سے زیادہ اور کوئی چیز بھی عورت کو مایوس نہیں کرتی. یعنی ایک عورت جب بھی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے تمہارا کیا خیال ہے، اور یہ نادان یوں جواب دیتا ہے تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. ایسا مت کرو بھائی، ایسا مت کرو. عورت جب ایسا پوچھتی ہے تو وہ علم اور سمت کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. اب یہ سنیں ذرا، خدا نے جب آدم سے کہا کہ تو نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہیں کھانا، پیدائش باب نمبر 2 آیت 15 16 17 اور اب 18 آیت میں کیا لکھا ہے، آدم کا اکیلا رہنا، اس آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ ذرا دھیان دیں، تیزی سے بیان کو پڑھیں مت، رکیں ذرا. آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. کس آدم کا؟ وہ آدم جو خدا کی حضوری میں ہے، کام کرتا ہے، باغبانی کرنا جانتا ہے، نگہبانی کرنا جانتا ہے اور خدا کا کلام اس کے پاس ہے. ایسے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی اگر ایسے شخص سے ملتی ہے جو خدا کی حضوری پسند نہیں کرتا اور کام نہیں کرتا، آپ کو بہتر سے بہتر نہیں بنا سکتا، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، خدا کا کلام نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسے آدم کے لیے اچھا ہے کہ وہ اکیلا رہے.